سورہ نساء آیت نمبر 36۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 165، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اسی طریقے سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور والے پڑوسیوں کے ساتھ۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے ساتھی کے ساتھ۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ماتحت افراد ہوں، ان سب کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے پسند نہیں کرتے جو شیخی بکھارنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں فرماتے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اس سورہ نساء کے اندر مختلف قسم کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورت کے شروع میں یتیموں کے حقوق کی گفتگو شروع کی، پھر عورتوں کے حقوق کی بات کی، عورتوں کو وراثت کے اندر حصہ دینا، پھر ان عورتوں کا تذکرہ آیا جو محرمات تھیں، پھر اس کے بعد مختلف قسم کے عورتوں کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد گزشتہ دروس کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم نگران مقرر کیا ہے۔ اب یہ جو حاکمیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو دی ہے اس کا ریزن بھی بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اگر مرد اور عورت کے درمیان میں آپس میں کوئی انبن ہو جائے اس کا سلوشن بھی دیا۔ پھر بھی اگر کوئی معاملات حل نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک مصالحتی کمیٹی بنانے کا بھی حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تب ہی ہوں گی جب ان کی کوئی روح ہوگی، جو ان کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی۔
اگر کوئی بنیاد ہی نہ ہو، کوئی روح ہی نہ ہو، تو سب چیزیں کیا ہیں؟ ختم ہیں۔ اب وہ ان سارے حقوق کو ادا کرنے کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ وہ کیا ہے؟ وہ خدا خوفی ہے، خدا خوفی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو اللہ سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد ہوگی، انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، درست ہوگا، تو وہ یہ ساری چیزیں کرے گا۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس کی ایک دو مثالیں یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے انسان کا جسم ہے، انسان کا جسم ہے، ہاتھ ہے، اس کا ایک فنکشن ہے، آنکھیں اس کا ایک فنکشن ہے، زبان ہے اس کا ایک کام ہے، ہر ایک باڈی پارٹس، جتنی بھی باڈی پارٹس ہیں ان کا ایک ایک فنکشن ہے۔ اب اس فنکشن کو آپس میں جو چیز جوڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر مثال کے طور پر جسم کے اندر کسی ایک ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو باقی جسم کو بھی محسوس ہوتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم ڈسٹرب رہتا ہے، بخار ہو تو سارا اس طریقے۔ اب ان سب چیز کو جو ملانے والی آپس میں وہ کیا ہے؟ انسان کے جسم کے اندر روح ہے کہ اس روح نے ان سب کو آپس میں کیا کیا ہے؟ جوڑا ہوا ہے۔ اگر یہ روح انسان کے جسم سے نکل جائے تو بس ختم، پھر کوئی چیز نہیں، پھر آپ اس ہاتھ کو چاہے کاٹ دیں، جو مرضی کر دیں، پھر آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ان سب چیزوں کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ اب انسان ہے، اگر انسان سے کہا جائے کہ نماز پڑھ لیں، چوری نہ کریں، ڈاکہ نہ ڈالیں، کیوں نہ کریں بھئی؟ کل قیامت ہے، وہاں پر اللہ کے حضور پیشی ہوگی، حساب کتاب دینا ہوگا، یہ سب کچھ ہوگی۔ اب جس کے اندر یہ خدا خوفی، یہ ڈر، یہ سب کچھ ہوگا، وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا۔ اور جہاں پر یہ چیزوں کا نہیں ہوگا وہ دھڑلے کے ساتھ کرتا رہے گا، یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ اکثر مشرکین جو تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اس کے جو اور اسباب ہو گئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اس نے کہا کہ بھئی انسان جب مر کھپ جائے گا بس بات ختم، دوبارہ اس کے بعد کوئی نہیں زندہ ہونا، کہ زندہ ہو کہ کوئی حساب کتاب ہوگا، کوئی جنت ہوگی، کوئی دوزخ ہوگی، کوئی نہیں، بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جو کچھ ہے سب کچھ ہے۔ تو اب جب انسان کی یہ بنیاد ہی نہ ہو تو پھر کون نیک عمل کرے گا اور کون برائیوں سے بچے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ یہ جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ یتیموں سے متعلق ہوں، چاہے آپس میں جو ایک دوسرے میاں بیوی کے حقوق ہوں، یہ انسان تب ہی کہے کہ اس کی کوئی بنیاد، کوئی بیسک ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ محترم سامعین کرام، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، قرآن مجید کے آیاتوں کے اندر جا بجا اس کا کیا کیا؟ تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ عبادت اگر لائق ہے، یہ جبین جو ہے یہ اگر کسی کے سامنے جھکے گی تو اسی کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اسی کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور عبادت کسی کہتے ہیں؟ انتہائی عاجزی اور ذلت کو اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر کہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ تھوڑی سی عاجزی ہے، پھر کسی کے سامنے اور جھک جانا یہ اور عاجزی ہے، اور بالکل پاؤں کے اندر پڑ جانا یہ تو کیا کہتے ہیں؟ ذلت کی انتہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، یار میں تمہارے پاؤں کے اندر، کیا مطلب یہ کہ اب آخری سٹیج کے اوپر چلے۔ یہ جو عاجزی ہے اور یہ جو انتہائی تذلل اور ذلت اختیار کر لینا، اس کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہ کس کے سامنے ہونی چاہیے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور دنیا کی کسی مخلوق کے لیے یہ روا نہیں ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے،
سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کیونکہ یہ عاجزی اور ذلت کی کیا ہے انتہا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اسے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی کیا کرو؟ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ قرآن مجید کی پہلی جو سورت ہے اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ، اس کے اندر بھی یہی سبق دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ عبادت کے مستحق اور عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف تو ہی ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تو میں وَاعْبُدُ اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آ گئی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا آ گیا، تو آٹومیٹکلی پھر ذہن میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ ایک بات ذہن میں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ساتھ ہی بتا دیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ اس عبادت کے اندر شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اس کی، نہ یہ جو شرکت ہے، نہ تو یہ اس کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور نہ ہی اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، کسی کو بھی اس کے اندر شریک نہیں ٹھہرانا، تنہا تنہا وہی مالک۔ محترم سامعین کرام، اب انسان ہے، اس کو دنیا کے اندر شیطان نے بہکانا تو ہے، اب اس کو مختلف طریقوں سے کیا کر دیا؟ بہکا دیا۔ اب بہکائے کے اندر انسان کہاں کہاں ماتھا نہیں ٹیک رہا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی بتوں کے سامنے، کبھی قبروں کے اوپر، کبھی کس طرح، کبھی کس طریقے، کبھی ستاروں کی پوجا کر کے، کبھی کس کی پوجا پاٹ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کا کام بنانے والے، انسان کی بگڑی بنانے والے اللہ تعالیٰ ہے، اس کے حاجات کو پورے کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اسی طریقے سے یہ فلاں ہستی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کہتے ہیں شریک ہے، اور انسانوں کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے قرآن مجید کے اندر بار بار کیا کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے، مشرک کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت کر دیں گے، جس کی چاہیں گے بخشش کر دیں گے۔ محترم سامعین اکرام، اور یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بھی کرتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا وجود، وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اور اسی طریقے سے یہ بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، کہ اس کی تخلیق کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ زمین و یہ سورج، یہ باقی ستارے، چاند وغیرہ، یہ ان کو کس نے مسخر کیا، کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اس میں ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن ان سے کہنا کہ بھئی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے کام کر رہے ہیں اور کوئی مخلوق نہیں، وہ کہتے نہیں یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزہ ہے، یہ حبل ہے، یہ فلانی مورتی، یہ فلانی ہستی، یہ فلانا یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا من یدبر الامر، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ تدبیر جتنے معاملات ہیں زمین و آسمان کے کون یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین و آسمان کے درمیان تمام کاموں کی تدبیر کرنے والی ذات عالیہ کون سے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن مشرک اس کے اندر آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ گراتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہیں لا علمی کی بنا پر یا جہالت کی بنا پر وہ کیا کہتے ہیں کہ مختلف درباروں کے اوپر چلے جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی کہ جی فلاں بزرگ ہمیں اولاد دے دیجئے، یہ کر لیجئے، کوئی اور پریشانی مشکل پیش آتی ہے تو چلے جاتے ہیں کسی کی نہ کسی کے دربار پر چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
ایک صحابی غالب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا کوئی اور ہے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، یہ کام نہ کرنا۔ اور ان میں سے کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تجھے پتہ ہے کہ بندوں کا حق، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ۔ پھر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ویسے تو اللہ پر بندے کا کوئی حق نہیں، لیکن یہ حق ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کو کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل کرے، جہنم کے اندر نہ پھینکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما بقیہ حصہ انشاءاللہ جی کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔